بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے سورہ مریم کی، جو قرآن کے 16ویں پارے میں آتی ہے اور یہ قرآن کی 19th صورت ہے۔ اس کا ریویلیشن آرڈر ہے 44 اور یہ صورت مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کا نام مریم اس لیے ہے کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ صرف ایک واحد عورت ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، باقی کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ اور اس کا جو کانٹیکس تھا وہ جان لیجئے کہ وہ کچھ یوں تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ کافی سخت چل رہے تھے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، اور مشرکین ان کو کافی تنگ کر رہے تھے۔ تو اس صورت کے نزول کے بعد کچھ مسلمان نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اور اب جان لیتے ہیں اس کے وہ 6 ٹاپکس جس کا ہم نے اس میں ذکر کرنا ہے۔ نمبر 1 زکریا علیہ السلام کی دعا، نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان کے باپ کو، اور نمبر 4 کچھ انبیاء کا ذکر، نمبر 5 پل صراط، اور نمبر 6 اللہ کی اولاد۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فرسٹ ٹاپک کی۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے شروع میں ہی کیا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور اللہ پاک نے یہ بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے نا ان سے چھپ کے اللہ پاک سے دعا کی ایک بیٹے کی، اور وہ انہوں نے دعا میں یہ عرض کیا کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، اور میں ایک بوڑھی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، ان کی وائف بھی انفرٹل تھی، لیکن میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے میں کبھی مایوس نہیں ہوا، تو اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے جس سے میری اولاد بھی چلے اور وہ اس کو مقبول بھی کر دے۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی، اور اس کا نام بھی اللہ پاک نے خود ہی چنا، اور ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا یحییٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اس نام کا کوئی بچہ اس سے پہلے نہیں پیدا ہوا۔ ٹاپک نمبر 2 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے، جو ایک معجزہ تھا، اور اس کے علاوہ جو ایک معجزہ جس کا یہاں ذکر ہوا ہے وہ ہے کہ وہ ایک بہت چھوٹی عمر میں کریڈل جس کو کہتے ہیں اس میں بول پڑے تھے، جب حضرت مریم علیہ السلام پہ ان کی قوم والے تہمت لگا رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے کتاب دی گئی ہے، اور میں ایک نبی ہوں۔ اس کے بعد ٹاپک نمبر 3 ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان کے والد کو۔ تو انہوں نے بیسیکلی اپنے باپ کو روکا شرک سے، اور انہوں نے یہ کہا اپنے والد کو کہ وہ ان کی سنیں بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ علم عطا کیا ہے، جس علم کی وجہ سے وہ انہیں بلا رہے ہیں ان کو ان کی بات سننی چاہیے۔ اور انہوں نے ان کو وارن بھی کیا کہ شیطان کے پیچھے مت بھاگیں، وہ کافر ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نہیں سنی تھی، اور جو شیطان کے پیچھے بھاگے گا اللہ کا عذاب اسے پکڑ لے گا۔ اور انہوں نے ان کی نہ سنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہ سنی، اور بلکہ ان کو دھمکی دی کہ وہ ان کا سنگسار کریں گے اور ان پر پتھر پھینکیں گے، اور انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر سلام بھیجا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ ٹاپک نمبر 4 ہے کچھ انبیاء کا ذکر۔ تو اس میں ذکر ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا آیا ہے، اسحاق علیہ السلام کا آیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا آیا ہے، ادریس علیہ السلام کا آیا ہے، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ پھر ٹاپک نمبر 5 تھا پل صراط، جو بیسیکلی ایک برج ہے جو دوزخ کے اوپر ہوگا، اور اس کے بارے میں ایک آیت ہے، اور اس برج سے ہر انسان نے، مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، اس نے گزرنا ہے، لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف رکھا ہوگا دنیا میں، وہ آرام سے اس سے گزر جائیں گے، اور جو ظالم لوگ تھے اور جو کافر تھے جنہوں نے جھٹلایا اللہ پاک کی آیات کو اور ان کے انبیاء کو، وہ وہاں پر کھڑے رہیں گے۔ اور اس کے بعد ٹاپک نمبر 6 تھا رحمان کی اولاد۔ لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ پاک پر یہ الزام اور تہمت لگایا کہ اللہ کی اولاد ہے، اور اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ یہ ایک بدترین بات ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آسمان، زمین اور پہاڑ پھٹ سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔